السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین میں آج ہم نے حدیث نمبر 214 سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیج نمبر آپ کے پاس 258 ہے جو لاسٹ ٹائم شیئر کیا تھا، اس کو ہی اوپن کر لیں یا ڈرائیو پہ جہاں بھی آپ کرنا چاہیں۔ تو اس سلسلے کی حدیث پڑھتے ہیں، اور باب جو چل رہا ہے وہ ہے باب تحریم ظلمی والامر برد المظالمی، یعنی ظلم کی حرمت اور مظالم کے ازالے یعنی اس کو ختم کرنے کا، لوٹانے کا کے حکم کا بیان۔ لوٹانا مطلب یہ کہ اس کو دنیا میں یعنی کہ پاک صاف ہو جائیں، کسی کے ظلم کا کسی کا حق چکانا یا جو بھی کرنا ہے وہ کر دیں، ٹھیک ہے، ازالہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَعَنْ ابی امامۃ ایاس ابن ثعلبۃ الحارثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان آدمی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے قطع کر لیا، جھوٹی قسم کھائی اور ایک کسی کا حق مار لیا، ناحق ہی اس سے لے لیا، جو عربی میں آپ یہ دیکھیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اقتطع، قطع کر لیا، حق امرئ مسلم، کسی مسلمان کا حق بیمینہ ہی، یعنی اس کو جائز کر لیا قسم کھا کر، فقد اوجبا، یہ آپ نے یمین پڑھا تھا نا، اس میں قسم کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ ایک پختہ عہد باندھ کر کوئی بات اس طرح کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پر حرام فرما دی۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول چاہے وہ تھوڑی سی چیز ہو، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی چیز بعض اوقات دوسرے کو یاد نہیں ہوتی نا، اور اس کو غصب کرنا آسان ہوتا ہے، چپکے سے لی اور اٹھا کے تو اپنا حق بنا لیا۔ تو اس نے پھر پوچھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں یہ سوال کروں، فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مَنْ أَرَاكٍ، اگرچہ کہ وہ پیلو کی ایک شاخ کے برابر کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک معمولی سی چیز ہم جانتے ہیں نا اس کو، کہ درخت کی شاخ ہے، اس سے آپ نے مسواک بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ ہے تو کسی کی نا، تو اس سے اشارہ اس طرح ملتا ہے کہ کسی کی چیز چاہے وہ چھوٹی بھی ہو، اس کو بھی آپ ناحق اپنے قبضے میں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ یعنی جھوٹی قسم پھر کھا لیتا ہے، چیز تو چرا لی یا اٹھا لی دوسرے کی، حق غصب کر لیا اور پوچھا کسی نے تو پھر اس نے جھوٹی قسم اٹھا لی، تو پھر جھوٹی قسم کھا کے تو ظاہر ہے پھر مال اس کو دے دیا جائے گا نا، لیکن وہ یاد رکھے کہ ایسا کر کے اس نے اپنے لیے آگ کو خود پر واجب کر لیا، یعنی وہ آگ میں جائے گا اور اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو یہ دراصل حقوق العباد غصب کرنے پر سخت وعید یہاں پر اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو شخص حقوق کو غصب کرتا ہے جائز اور حلال سمجھ کر ان کو اپنا استحقاق اس پر جتاتا ہے تو وہ یقیناً دائمی جہنمی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، نفس کی کوتاہی آ جاتی ہے، تو پھر وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ اوپر جو حدیث میں آ رہا نا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بیمینی ہی، جھوٹی قسم کے ذریعے اس کو اپنے لیے حلال کر رہا ہے اور وہ اس پر اپنا حق سمجھ رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نفس کی کمزوری غالب آ جاتی ہے، ایمان اتنا نہیں رہتا اس درجے کا، کسی کی کوئی چیز اچھی دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو کیا ضرورت ہوگی، اس کے گھر میں تو ایسے ہی پڑی ہے، تو مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے، میں اٹھا کے اپنے نعوذ باللہ بیگ میں رکھ لوں۔ کوئی اخلاقی کمزوری ایسی کسی وقت کسی پر غالب آ گئی تو اس کے لیے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہے، لیکن اس کا معاملہ بھی اللہ کی مشیت پر ہوگا، چاہے تو ابتدا ہی میں یعنی پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں یا پھر سزا دینے کے بعد معاف فرمائیں، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اس حدیث میں ہمارے لیے سامان عبرت ہے کہ
دنیا کے عارضی فائدوں کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے حق میں بہت زیادتیاں کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا بڑا مال سمیٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو پیلوں کے درخت کی ایک شاخ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے ایسا ہے جیسے تم اپنی عاقبت خراب کر لو۔ راوی حدیث کے بارے میں فرما رہے ہیں ابو امامہ ایاس بن سالبی حارثی رضی اللہ عنہ۔ ایاس بن سالبی بلومی حارثی، کنیت ابو امامہ ہے، انصاری قبیلے بنو حارثہ کے حلیف تھے، صحابی رسول ہیں۔ ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کی تیمارداری میں مشغول رہنے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہے۔ ان سے کئی احادیث اور بقول بعض صرف 3 احادیث مروی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غزوہ بدر کا ذکر اس لیے آیا کہ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے جو ہیں وہ یعنی اپنے ایمان کے اعتبار سے یعنی کوئی اگر بدری صحابی ہوتا تھا تو وہ اپنے ایمان میں یعنی کہ اس کا یہ ٹائٹل تھا ایک کہ اپنے ایمان میں بڑا بلند ہے، تو وہ یہاں پر ان کے لیے ان کی ذرا اصل ایک وہ پیش کی گئی کہ وہ کیوں پیچھے رہ گئے تھے بدر میں، کیونکہ ان کی والدہ بیمار تھی تو تیمارداری میں مشغول تھے وہ۔ پھر ہے اس کے بعد اچھا یہ دیکھیں کہ یہ پورا ایک علم ہے جو راوی حدیث کے بارے میں، یعنی جب آپ کورس وغیرہ کرتے ہیں نا پورے عالمہ وغیرہ کے یا ویسے، تو اس وقت یہ پورے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو چلیں اگر آپ پورا سبجیکٹ تو نہیں پڑھ رہے لیکن اس بک میں چونکہ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پڑھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی صحابہ کی زندگیاں اور راوی حدیث کی ان سب کی زندگیاں پڑھنے سے ہمارے اندر بھی کچھ کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنے لیے کسی کو اسوہ بنانا چاہتا ہے یعنی کسی کے طریقے پر عمل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان لوگوں کی قصے کہانیاں بھی پڑھیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، وہ زندگی میں کیا کرتے تھے، اس سے بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا میں آج لوگ سیلیبریٹیز کے بارے میں جانتے رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، تو پھر اعمال بھی انہی سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ تو بچوں کو بھی انبیاء کی قصے کہانیاں یا اسی طرح صحابہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرانا اور یہ سب کچھ جو ہے نا بالکل ایسے ہی زندگی کا پارٹ ہی بنے رہنا چاہیے جیسے ہم قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف ہم قرآن اور حدیث سیکھتے ہیں نا تو شیطان بعض اوقات ہمیں اس طرف لے جاتا ہے کہ نہیں تمہارے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے میں تو اتنی جان ہی نہیں، تم کیسے یہ اعمال کرو گے۔ تو جب انسان اپنے جیسے لوگوں کے اس طرح واقعات پڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم سے غلطیاں کچھ سرزد ہو جاتی ہیں تو پھر ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کے قصے کہانیاں ہمیں حوصلہ دیتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھیں، تو پھر کیا ہے کہ انسان آگے بڑھے، توبہ کر کے پھر آگے چل پڑے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں یہ پڑھتی ہوں تو اس کو بھی انٹرسٹ سے آپ انشاءاللہ سنا کریں۔ اگلی حدیث ہے 215 وان عدی ابن عمیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استعملناہ منکم علی عمل فقتمنا مخیطا فما فوقہ کان غلولا یأتی به یوم القیامۃ فقام الیہ رجل اسود من الانصار کانی انظر الیہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقبل انی عملک قال وما لک قال سمعتک تقول کذا وکذا قال وانا اقولہ الآن من استعملناہ علی عمل فلیجی بقلیلہ وکثیرہ فما اوتی منہ اخذ وما نہی عنہ انتہا، رواہ مسلم۔ عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جسے ہم تم میں سے کسی کام پر عامل مقرر کر دیں، استعملناہ یعنی کسی کو کسی جگہ عامل مقرر کریں، نگران بنائیں، ذمہ دار ٹھہرائیں، یا جیسے ہوتا نا کسی جگہ کا گورنر لگا دینا یا جو بھی، بس وہ ہم سے ایک سوئی یا اس سے زائد یا کم کوئی چیز چھپائے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ پر عامل لگایا گیا، اس علاقے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے پھر اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیت المال میں جمع کرائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ سوئی یا اس سے کوئی کم چیز چھپا لیتا ہے، تو یہ غلول یعنی خیانت، من غلہ، آپ پڑھ چکے ہیں نا قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہ جس نے بھی کوئی غل کیا ہوگا وہ اس کو لے کر آئے گا قیامت والے دن، اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جس نے بھی غلول یعنی خیانت اور چوری کی ہوگی جس کے ساتھ وہ قیامت والے دن بارگاہ الہی میں داخل ہوگا۔ چنانچہ انصار میں سے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہوا، گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، یہ راوی حدیث کہہ رہے ہیں، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے اپنی جو ذمہ داری سونپی ہے وہ مجھ سے واپس لے لیجئے،
آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے جس سے میں ڈر گیا ہوں۔ اب یہ ان کا تقویٰ تھا کہ انہیں عامل ٹھہرایا گیا تھا، کسی جگہ کا نگران بنایا گیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی جگہ کے نگران بنتے ہیں تو آپ پر بعض اوقات وقت کی نگرانی ہوتی ہے، آپ نے وہ وقت وہاں پر دینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ مال پر نگران ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ اپنے یعنی کسی کی لوگوں کی حفاظت پر نگران ہیں، یا جو بھی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں نے چونکہ آپ کو ایسے ایسے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی سے کوئی چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی کوئی ہو جائے گی یعنی کہ چوری یا خیانت، تو وہ قیامت والے دن ساتھ لائے گا، تو میں اس بات سے ڈر گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جسے کسی کام پر مقرر کریں تو اسے چاہیے کہ جو بھی کم یا زیادہ اسے ملے وہ ہمارے پاس لائے، ٹھیک ہے۔ عامل یہاں پر وہی زکوٰۃ کے معنوں میں آ رہا ہے۔ چنانچہ اس میں سے جو اسے دیا جائے وہ لے لے، یعنی اس کی جو اجرت ہے نا، اور اگر وہ اجرت اس کو پھر بیت المال اس میں سے ہی دیتا ہے تو یہ وہ ان کی وہ ہے، ان پہ چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہی لے گا بس جو کہ گورنمنٹ اس کو دے رہی ہے، اس کو آپ اس طرح ایزی ورڈز میں سمجھ لیں، اور جس سے اسے روک دیا جائے اس سے وہ باز رہے، ٹھیک۔ خواہ آپ کو وہ سامان کتنا ہی پسند ہے اور آپ اس پہ ریجھ گئے ہیں، لیکن جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ آپ کا حق ہے، وہ لے لیں، جس سے روک دی گئے وہ اس سے رک جائیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں دراصل آج کے زمانے میں سرکاری اہلکاروں کے لیے بڑی تنبیہ ہے، اور سرکاری اہلکاروں کے ساتھ ساتھ اب یہ کتاب تو ظاہرہ پرانی لکھی گئی ہیں جو بھی اسی طرح جہاں پر اگر آپ پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ جہاں پر آپ نگران بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں نا کہ عورت کے بارے میں فرمایا وہ خاوند کے گھر والوں پر نگران ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آپ کے عیال میں شامل ہو جاتے ہیں، بچوں پر آپ نگران ہیں، اور خاوند کی عدم موجودگی میں عزت مال آبرو سب کی آپ نگران ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سستی اور غفلت نہیں کر سکتی، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں تو جاب نہیں کرتی ہوں تو میں سارا دن غفلت میں گزار دوں، خاوند شام کو آئے تو وہ دیکھے تو کوئی سکون ہی نہ پائے، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سنیں کہ جہاں پر بھی آپ نگران ہیں، عامل مقرر کیے گئے ہیں، تو اپنے فرائض منصبی امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کریں۔ اس میں سے اگر ذرا بھی خیانت کی ہوگی یا منصب سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہوگا، یعنی آپ گھر میں نگران ہیں ساس پر، کیونکہ ساس بوڑھی ہو گئی ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، اور آپ اس کو سارا دن کچھ کھانے کو نہ دیں، یا اچھا اچھا تو خود کھائیں اور اس کو محروم کریں، یا یہ کہ جو خامن نے خاص طور پر اس کے لیے چیز لا کے رکھی ہوئی اپنی ماں کے لیے، کیونکہ بڑھاپے میں مختلف طرح کی ایسے عوارض لاحق ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہٹ کے بھی دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسی پروٹین والی چیز ہے یا وہ گھر کا عام کھانا نہیں کھا سکتی، تو اگر آپ نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور وہ اچھی چیز اٹھا کر اپنے بچوں کو کھلا دی تو یہ بھی دراصل کیا ہے، خیانت ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں مجرم ہوگا ایسا انسان۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے افسروں پر یہ بھی ذمہ داری ہے، جو دوسرا پوائنٹ انہوں نے اس حدیث سے نکالا ہے، کہ وہ اپنے ماتحت عملے پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں خیانت کا ارتکاب نہ کرنے دیں، کیونکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامل مقرر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے عاملوں کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے انڈر کچھ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کو آپ نے کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں، یا گھر میں ہی آپ نے بچوں کے ذمے کوئی کام لگایا ہے، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو اس کے ذمے لگا دیا تھا، چونکہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ نگران ہیں، آپ نے وہ ذمہ داریاں ان کو سونپی ہیں، تو آپ پھر چیک کریں گے کہ کیا ہر بچے نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دین کے احکامات میں ہمارے لیے کتنی زیادہ رہنمائی ہے، کیونکہ بعض اوقات بچوں کی آپس کی لڑائیاں اسی لیے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک بچہ بیچارہ ہر دفعہ اپنی ذمہ داری بڑی اچھی ادا کرتا ہے اور دوسرا بچہ ڈنڈی مار جاتا ہے، تو اگر اوپر کا نگران اس کو کچھ نہیں کہہ رہا تو وہ اس کی عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ جو اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یہاں تو اس کی طرح کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پھر وہ ہر وقت ان کے درمیان ایک کشمکش چلتی رہتی ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں پوری نبھاتا اور میں تو کرتا ہوں پوری، ٹھیک ہے۔ تو پھر ماتحت عملے پر جو بھی آپ کے انڈر آتے ہیں ان پر آپ کڑی نظر رکھیں گے، انہیں خیانت کا ارتکاب نہ کرنے دیں، غفلت نہ کرنے دیں، انہیں سستی نہ کرنے دیں۔ تو اور یہاں پھر آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے اغماز اور اراز، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری آپ نے سونپی، اب آپ نظر بچا جائیں، جو کر رہا ہے کرنے دو، آپ نے سستی کی، یا پھر
ان سے اعراض کرنا، یعنی پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کیا کریں لیکن دل میں یعنی اس کو کہنا کہ چلو جانے دو ایسی چیز، یہ سب کچھ بھی جو ہے نا پھر آپ کی طرف سے ہی چھوٹ ہوگی کہ وہ جو کر رہا ہے ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے تو وہ اس کی عادت بن جائے گی، اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، تو پھر جو بھی جرائم اس سے سرزد ہوں گے اس کے آپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر بنیادی لیولز پر یعنی کہ روٹ کاز پہ ہی کام کر لیا جائے اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہیں پر پکڑ لیا جائے تو پھر یہ جو سرکاری مال میں بڑی بڑی لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے یہ نہ ہو، کیونکہ یہ عادتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو پختہ ہو جاتی ہیں، پھر یہی بچے جب بڑے ہو کر مختلف سرکاری منصبوں پر جاتے ہیں یا ویسے کسی بھی جگہ کے نگران ہوتے ہیں تو وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ماؤں کی بڑی ہی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا بڑے ہی کڑی نظر رکھتے ہیں لڑکیوں پر، ٹھیک ہے، اور کیونکہ اور ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہوتا ہے اچھا انہوں نے اگلے گھر جانا ہے ہماری عزت بنا کے رکھیں، اور یہ اور آپ میں سے کتنی ایسے مراحل سے گزرے بھی ہوں گے کہ خاص طور پر جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہے تو اس کو ہم کس طرح سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں نا، سختی کے ساتھ بھی اور سب کچھ، لیکن بعض اوقات مائیں لڑکوں کی ایسی تربیت نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہماری لڑکوں کی تربیت کرنا بھی آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں ہم کیوں نہیں کرتی تربیت؟ کیونکہ ہم اس میں ظلم کر جاتی ہیں بہوؤں پر۔ آپ نے ایک لڑکا جس کو اپنی ذمہ داری اٹھانی نہیں آتی ہے اور وہ یعنی اس کو آپ نے اس طرح جیسے یہاں پر آ رہا ہے نا تساہل سے چلایا ہوا ہے، تغافل سے چلایا ہوا ہے، اغراض یا اعراض سے، تو وہ جب اپنی شادی شدہ زندگی میں سٹیپ ان کرتا ہے تو مسائل آتے ہیں تو وہ اس کی طرف سے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ساسوں کو یوزلی صرف بہویں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس طرح ہم لڑکیوں کی تربیت کرتے ہیں اسی طرح سے لڑکوں کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے، اور لڑکوں کو بلکہ خاص طور پر یہ سکھانا چاہیے کہ لڑکی چونکہ باہر سے آ رہی ہے، آپ گھر کے نگران ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے گھر میں قرار پکڑ جائے، جڑ پکڑ جائے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، بجائے یہ کہ آپ آگے جا کے ان دونوں کے آپس میں جو اللہ نہ کرے رشتہ خراب ہوتا ہے، تو یہ خیر ایک بیچ میں ایک بات آ گئی، لیکن باشعور مومن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر دیکھتا ہے کہ میں کس کس پر نگران ٹھہرایا گیا ہوں اور مجھے کس طرح سے جو ہے تربیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور پھر انہوں نے اینڈ پہ اپنی قوم کے لیے بھی دعا لکھی ہوئی ہے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے، بے شک وہ جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اگلی بھی پڑھ لیتے ہیں ایک دو احادیث۔ 216 ہے، وان عمر ابن خطابی رضی اللہ عنہ قال لما کانا یوم خیبر اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید و فلان شہید۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا یعنی جنگ خیبر ہوئی ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ آدمی آئے، نفر من اصحاب النبی، نفر ابھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، کسی گروہ کا نکلنا تو جماعت کے لیے آتا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئے تو وہ کہنے لگے کہ فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، حتیٰ مرو علی رجل، یہاں تک کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، فقالو تو کہنے لگے فلان شہید، فلاں بھی شہید ہے، یعنی وہ جو زندگی میں اعمال کرتا رہا ہوگا اس کی بنیاد پر صحابہ نے ایک ظن اور گمان لگایا اور ایسی باتیں کی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلا، ہرگز نہیں، انی رأیتہ فی النار، کہ ہرگز نہیں میں اس کو آگ میں دیکھ رہا ہوں، فی بردۃ غلھا، اس بردہ کی وجہ سے، چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی، او اباءۃ، یا چادر جو ہے، ٹھیک ہے، تو رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ شہادت بھی جو ہے وہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گی بلکہ اس کا معاملہ پینڈنگ کر دیا جائے گا، جو آپ پیچھے پڑھ رہا ہے کہ یا تو پھر وہ سزا کاٹ کر جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو پہلے درجے میں معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، لیکن انسان یاد رکھے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی میں بڑے بڑے کچھ نیکیاں کر آیا ہوں اور وہ میرے ایسے کارنامے ہیں ان پر متکبر ہے، اور اس کے بعد وہ دوسروں کے حق غصب کرنے میں کوئی دھیان نہیں کرتا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کسی اچھی بڑی نیک جگہ پر لگے ہوئے ہیں، نیک کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ جیسے قرآن سکھا رہے ہیں لوگوں کو، دعوت اور ہر وقت اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، تو لیکن اندر ایک تکبر ہے
اور اس تکبر میں آپ لوگوں کے ساتھ جیسا مرضی غلط معاملہ کر جاتے ہیں، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اور تو ایسے ہی یہاں پر اس کے لیے آ رہا ہے کہ شہادت کا درجہ پا گیا، اور وہ دنیا میں ایسے نیک اعمال کرتا تھا کہ آ رہا ہے کہ لوگوں نے گواہیاں دینی شروع کر دی نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ جو اس نے مال غنیمت سے چادر چرائی تھی وہ اس کی جہنم میں اس کے اوپر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اور دو باتیں یہاں سے پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے بڑے بڑے اعمال پر انسان متکبر نہ ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار ہے، جیسے ابھی ہم پہلی کلاس میں بھی پڑھ رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کسی کے بارے میں آپ حتمی فیصلہ نہیں لگا سکتے، یہ بھی آپ پڑھ آئے، ٹھیک ہے، جنت کے بیان میں، کہ یعنی آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جنتی ہے۔ ہم کسی کے لیے امید کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر انسان ایسی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر وہ شہید ہوا ہے نا، تو اس لیے صحابہ نے ایسی بات کی، لیکن حتمی بات نہیں آپ کہہ سکتے۔ کوئی شہید ہوا ہے تو آپ اس کے لیے امید کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، وہ اس بشارت کا حصہ پا لے۔ تو لیکن کسی کے بارے میں کیوں نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ کن حالات میں، کن نیتوں پر فوت ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت یعنی قوم خزانے میں خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ اگلی حدیث ہے 217 ہے، آخری یہ بس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی قتادہ الحارث ابن ربیع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام فیہم فذکر لہم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب اعمال سے افضل ہے۔ فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، فقالا، تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر انی خطایا، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ تکفر یعنی ہٹا دیے جائیں گے، دور کر دیے جائیں گے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں، ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب، اگر تو اس حال میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے کہ صبر کرنے والا اور ثواب کی نیت رکھنے والا ہو۔ احتساب ہے نا، یعنی اللہ کے ہاں ثواب کی نیت لگانے والا۔ مقبل غیر مدبر، اور کیا کرنے والا ہو، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو، نہ کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیفا قلتا، تو نے کیسے کہا تھا؟ قال ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر انی خطایا، کہ اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، جی ہاں، اور تو صبر کرنے والا، اللہ کے ہاں وہ اس کی ثواب کی امید رکھنے والا، مقبل سامنے سے جنگ میں یعنی لڑنے والا، نہ کہ پیٹھ پھیرنے والا۔ الا الدین فإن جبریل علیہ السلام قال لی ذالک، اور پھر اس کے بعد اینڈ پر فرما رہے ہیں، سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے یہ مجھ سے کہا ہے۔ رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس آدمی نے پہلے سوال کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پھر اس کے بعد جب ان کے پاس وحی آئی ہے، جبریل علیہ السلام نے مزید جو فرمایا تو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے آگے اس کو بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص شہید بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر قرض ہو تو پھر وہ فوراً جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اس کا معاملہ بھی لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں کوئی جو بات سمجھنے والی ہے وہ مقبل غیر مدبرین آ رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے میدان سے بھاگنے والا جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر وہ چاہے اگر بھاگتے ہوئے جب مارا گیا تو اگر وہ پیٹھ کے بل یعنی کہ اپنی قوم کی طرف جاتے ہوئے وہ گرا ہے اور مارا گیا ہے تو وہ شہید تو نہیں نا پھر وہ کہلائے گا، کیونکہ وہ تو جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ اور دو صورتیں اس میں استثنائی تھیں جو آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں
کہ یا تو کسی بڑی جماعت سے جا کے ملنے والا ہو، پھر اس کو الاؤ ہے کہ وہ پیٹھ پھیرے گا، یا پھر یہ کہ وہ پینترا بدلنے والا ہو، یعنی کوئی چال چل کے، کوئی جنگی چال چل کے دوبارہ سے حملہ کرنے والا ہو. جیسے جنگ موتا تھی، کون سی تھی، جس میں خالد بن ولید نے اس طرح کر کے اپنے بچی کچی فوج کو بچا لیا تھا. اور اس کی بھی وجہ یہی تھی، وہ انہوں نے کیوں لٹایا تھا قوم کو اس طرح کہ 3 سپہ سالار پہلے سے ہی مارے جا چکے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ یہ تو صحرا میں وہ جو ہے ہمیں اس طرح ہو جائے گا. لیکن انہوں نے اپنی اس چال سے دشمن کو حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ دشمن یہ سمجھا تھا کہ پھر اب یہ یا اس سے، کیونکہ صحرا میں جب وہ پھیل جائیں گے دشمن تو ظاہر ہے وہ شکست کھا جاتے. ٹھیک ہے، تو علاوہ اس کے اگر کوئی بھاگتا ہے جنگ سے بزدلی دکھا کے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ پھر وہ مارا بھی جائے اگر دشمن اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اس کا تعاقب کر کے اس کو مار دیتا ہے تو پھر وہ شہید نہیں کہلاتا. تو جنگ میں پھر ظاہر ہے، اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ بھی ہمارے سامنے آیا کہ اگر یعنی آپ دیکھیں کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سینے کے بل، یعنی کہ وہ پیدل فوج میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ اسی لیے کہ سامنے فرنٹ ہو کر لڑیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ کوئی ٹینک بردار ہوتے ہیں، کوئی پیچھے فوج ہوتی ہے، کوئی ساز و سامان پر ہوتی ہے، کوئی اسلحہ پر ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے جری جوان بھی ہوتے ہیں جو کہ سینے کے بل سامنے لڑنے کو پسند کرتے ہیں. تو لیکن کسی کے لیے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے. تو یہاں پر دراصل قرض کو شامل کر دیا. قرض کے بارے میں پیچھے بھی ہم حدیث پڑھ آئے ہیں کہ شہید بھی ہو لیکن اگر اس پر قرض ہے تو اس کا معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے. تو وارثین کو، جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر میت کا کچھ ایسا قرضہ رہتا ہے تو پہلے وہ ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ سب کام کیے جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کی جس پر قرض ہوتا تھا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ اسلام جب اپنے یعنی کہ اچھے حالات میں آ گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرض کی ادائیگی فرماتے تھے، یعنی قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی رغبت دلاتے تھے. تو یہ صرف آپ کے لیے ایک فائدے کا یہ پوائنٹ ہے بیچ میں اس حدیث سے کہ ہمارے جو جانے والے ہوتے ہیں اگر ان کے پیچھے کچھ معاملات پینڈنگ ہوتے ہیں تو وہ ہر صورت میں ہمیں کرنے چاہیے. یہ بھی میت کا وارثوں پر حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وراثت کی تقسیم تب تک نہیں ہوتی جب تک کہ وصیت اگر وہ 1/3 کے اندر ہے، اور قرض کی اسی طرح قرض کی ادائیگی جو میت کے ذمہ واجب ہے وہ سب کچھ حساب چکتا ہوگا، جو آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ایک صحابی نے اپنے والد کے لیے کیا تھا، پھر وراثت کی تقسیم ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو بنیادی طور پر یہ جو حدیث آ رہی ہیں یہ حقوق العباد سے ہی متعلق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جنگ میں جانے والا فی سبیل اللہ نکلا ہوا ہوتا ہے، ان قتلت فی سبیل اللہ، لیکن چونکہ اس پر بندوں کے حقوق عائد ہوئے ہوتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ اس کو معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ بندوں کے حقوق اس سے ہٹا نہ دیے جائیں. تو یہ پوائنٹ بہت ہی زیادہ سیکھنے کا ہے، کیونکہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. کوئی شخص بڑا نمازی پرہیزگار ہو سکتا ہے لیکن وہ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کمی کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اور پھر یہ کہ یہاں سے جو اینڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب فرمایا فَإِنَّ جبریل علیہ السلام قال لذالک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی کا درجہ رکھتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر گفتگو نہیں کرتے تھے. اگر کسی معاملے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی تو جبریل امین تشریف لا کر اصلاح فرما دیتے تھے. ٹھیک، راوی حدیث کے حالات میں نے شیئر نہیں کیے، ابھی میں پیج شیئر کر دوں گی، پڑھ دیتی ہوں. ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ، حارث بن ربیع بن بلدمہ انصاری خزرجی سلمی ہیں. ان کی کنیت ابو قتادہ ہے اور یہ کنیت ہی سے معروف ہیں. شاہ سواران رسول ہیں، احد اور اس کے بعد غزوات میں شریک رہے. بعض کے نزدیک خلافت علی میں کوفہ میں فوت ہوئے اور بعض مورخین 64 ہجری کو ان کا سن وفات اور مدینہ طیبہ کو ان کی جائے وفات قرار دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.